تو میرے خیال میں آج ہمیں ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے، لیکن وہ قومی حکومت ویسی نہ ہو جیسی وہ بیروت سے آئے تھے. امریکہ آئے تو امریکہ سے تھے معین قریشی، لیکن بیروت بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا ستار عزیز صاحب نے کہ آپ کی کمر کا سائز اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے، وہ آپ کی شیروانی سلوانی ہے. تو ہمیں ایسی قومی حکومت کے سربراہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ایک ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس سے ایسے لوگ چاہیے جن میں جذبہ ہو قربانی کا، جن میں جذبہ ہو ملک کی خدمت کا، جن کے واقعی میں رول ماڈل قائد اعظم ہو، صرف باتوں میں نہ ہو. ہمیں خوش آمدی چاپلوس نہیں چاہیے. انہوں نے تباہ کر دیا عمران خان کو بھی اور نواز شریف کو بھی اور شہباز شریف کو بھی اور زرداری کو بھی. کہاں ہے آج پیپلز پارٹی، کہاں ہے نون لیگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ہیں عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین الطاف شیراز صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کی کیا ڈائریکشن ہے، کیا یہ درست ڈائریکشن ہے، اگر نہیں تو پھر کیسے درست ہو سکتی ہے. جناب بہت شکریہ فضل خان صاحب، آپ نے یاد کیا اور موقع دیا. بس سر حالات تو آپ کے سامنے ہیں، میرے خیال کے بہت ہی سنگین حالات ہیں، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی کے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بلوچستان میں اور کے پی میں پچھلے چند ہفتوں میں کتنی کاروائیاں ہوئیں اور کتنے ہمارے اپنے جوان شہید ہوئے. دوسرا آپ دیکھیں تو ہماری جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ جاری و ساری ہے. الیکشن کو آج قریباً 7واں مہینہ، الیکشن سے پہلے بھی یہ حالات تھے اور کہے تھے الیکشن ہو جائیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ تھیوری بھی فیل ہو گئی. اب وہ جیسے بھی ہوئے وہ ایک الگ بحث ہے. حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. معاشی طور پہ دیکھ لیں تو جو ہم 3000 ارب اور 3 کھرب پہ کھڑے تھے جب مشرف آیا تھا 99 میں، آج 25 سال بعد آپ حیران ہوں گے کہ ہم 85 کھرب یعنی 85,000 ارب پہ کھڑے ہیں. عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 کھرب میں 100 ارب نہیں 1000 ارب ہوتے ہیں. یہاں ہم کھڑے ہیں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے. تو میرے خیال میں تو یہ وقت آ گیا ہے، جس طرح ہمارے یہ ہمسائے میں ابھی بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہے کہ نگران گورنمنٹ آئی ہے اور چلی گئی حسینہ واجدی گورنمنٹ. تو میرے خیال میں آج ہمیں ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے، لیکن وہ قومی حکومت ویسی نہ ہو جیسی وہ بیروت سے آئے تھے. امریکہ آئے تو امریکہ سے تھے معین قریشی، لیکن بیروت بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا ستار عزیز صاحب نے کہ آپ کی کمر کا سائز اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے، وہ آپ کی شیروانی سلوانی ہے. تو ہمیں ایسی قومی حکومت کے سربراہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ایک ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس سے ایسے لوگ چاہیے جن میں جذبہ ہو قربانی کا، جن میں جذبہ ہو ملک کی خدمت کا، جن کے واقعی میں رول ماڈل قائد اعظم ہوں، صرف باتوں میں نہ ہوں. اور ہمارے دوست ہیں قیوم نظامی صاحب، استاد ہیں، آپ جانتے بھی ہیں. ان کو میں ریکویسٹ کی، انہوں نے کالم لکھ دیا کہ جی یہ قومی حکومت بنے، لیکن غلطی میرے خیال میں ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے لکھا کہ یہی جو موجود پارٹیز ہیں انہی میں سے کوئی نیک نام لوگ مل جائیں تو مجھے بتائیں کہ ان میں سے کسی نیک نام بندے نے آج تک اپنے لیڈر سے سوال کیا ہے اس کی کرپشن کا اور انکمپیٹنس کا اور کیا کچھ ملک کے لیے کیا؟ تو نہیں. ہمیں ان پارٹیز میں سے نہیں، ہمیں معاشرے میں سے، مڈل کلاس میں سے، ورکنگ کلاس میں سے جذبے والے نیک نیت لوگ چاہیے جو واقعی میں اس ملک میں پھر ریفارمز کر سکیں. نہیں، ان کا طریقہ انتخاب کیا ہوگا؟ کیونکہ الیکشن کے بغیر آپ کس طرح سے کسی کو منتخب کر کے لا کے بٹھا سکتے ہیں؟ سر آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. آج پاکستان میں 77 ایئرز ہو گئے، 3 سال کم 80 سال. کتنے الیکشنز ہوئے ہیں اور کیا دیا ہے آج ان الیکشنز نے ہمیں؟ میں کہتا ہوں یہ جو آئین ہے 1973 کا، جس کو صبح شام یہ آئین کی یہ کرتے رہتے ہیں قرارداد کہ یہ آئین ہوا، آئین یہ متفقہ آئین تھا، اس آئین نے ہمیں کیا دیا؟ یہ نظام انگریزوں کا نظام ہے. یہ آئین انگریز کا گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کا چھاپا ہوا آئین ہے. تو اس نے کیا دینا ہے مجھے بتائیں؟ بنگلہ دیش کا آئین کہاں گیا؟ بن گئی وہاں قومی حکومت، نوجوان بھی اس کے اندر ہیں، اکانومسٹ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں وہ بھی. اچھا، وہ حکومت بنائی ہے فوج نے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ کون بنائے حکومت کو؟ کون لوگوں کا انتخاب کرے اور کہاں سے کیسے انتخاب کرے کہ یہ بندہ ٹیکنوکریٹ ہے؟ کہاں سے لے کے آئے ان کو؟ سر میں آپ کو کچھ نام مینشن کر دیتا ہوں. جی. قیوم نظامی صاحب نیک نام شخصیت ہیں. آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کو تو نیڑے نہیں آنا دینا چاہیے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا یہ جو موجود پارٹیز ہیں، دیکھیں نا پاکستان میں 250 پارٹیز رجسٹرڈ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. تو آپ نکال دیں ان 20 پارٹیز کو، باقی پارٹیز میں دیکھ لیں کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرنا کیا ہے ریفارمز. کون نہیں کرے گا جس کو سوٹ نہیں کرتا. اب یہ سارا اسٹیٹس کو ہے، سارا اشرافیہ ہے، سارا بدماشی ہے، ساری رولنگ اچھا، ایک تو قیوم نظامی صاحب ہو گئے. قمر دلشاد صاحب، ایک مرتبہ میں نے بھی ان کے بارے میں سجیسٹ کیا تھا کہ ان کو نگران وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، جس لیول کے کیلیبر کے وہ
دانشور ہیں. ٹھیک بات. اچھا باقیوں کے دوسرے آپ نے بتا دیے. قمر دلشاد صاحب مجھے بتائیں کیا ان کے اوپر بھی کوئی داغ ہے کرپشن کا یا کسی ایسی چیز کا؟ وہ گورنمنٹ سول سرونٹ بھی رہے ہیں, ابھی یہاں پہ پنجاب میں نگراں وزیر بھی رہے ہیں, میری بہت ملاقاتیں ان سے رہیں. وہ دوسرا نام ہو گئے اکبر ایس بابر صاحب, نیک نام. میں نے تینوں نام جو آپ کو بھی تک لیے ہیں وہ مڈل کلاس سے بھی ہیں, نیک نام بھی ہیں, لالچ بھی نہیں ہے. اکبر ایس بابر صاحب اپنی پارٹی کے اندر جہاد کرتے رہے, اپنے لیڈر سے جہاد کرتے رہے. جب نئی بات بنی تو کورٹ میں گئے, 13 سال لگے, 2011 سے 2022 میں. کچھ لوگ ان کو نا سیاست میں بہت بڑا منافق بھی قرار دیتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف میں ہوں, اور جب تحریک انصاف بین ہو گئی, ان سے وہ نشان چھین لیا گیا بلے کا, تو سب سے زیادہ لوڈیاں ڈالنے والے, خوشیاں منانے والے, جشن منانے والے اکبر ایس بابر صاحب تھے. میں آپ کو بتاؤں, ایسے بندے کو آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بنا دیں. سر میں آپ کو بتاؤں, میری اکبر بابر صاحب سے پچھلے 6 سال میں قریباً 6 ملاقاتیں ان کے گھر ہوئیں, کئی واٹس ایپ میسیجز ہوئے, اور کئی مرتبہ فون پہ بات ہوئی, اور میں نے کئی ان کے انٹرویوز دیکھے. میں نے ان کو جو پایا میں نے آپ کو عرض کر دیا. یعنی لوگوں کے خیالات ہوں گے, میں لوگوں کے خیالات کا احترام کرتا ہوں, میں اتفاق نہیں کرتا. میرا ان سے جو اپنا مشاہدہ, دیکھیں اگر میں ان کو قیوم نظامی صاحب یا قمر دلشاد صاحب کے ساتھ تیسرا نام دے رہا ہوں تو میں کوئی چیز سمجھتا ہوں تو دے رہا ہوں. میں نے کیوں کسی منافق کو یا کسی فراڈیے کو کیوں میں نے اس قومی حکومت میں ڈالنا ہے جو پھر آ کے فراڈ کرے, منافقت کرے؟ پھر تو وہیں آگے ہم. 3 نام ہو گئے. آگے آپ آئیں, یہ ہمارے کیسر بنگالی صاحب اور ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, اکانومسٹ, جو بڑے خلاف ہیں IMF پروگرام کے, جو یہاں کہتے ہیں آپ ٹیکس امیر سے نہیں لیتے اور غریب کو نچوڑتے ہیں. 2 نام یہ ہو گئے. پھر آگے آپ نے شاید نام ہے سنا, ڈاکٹر حسنین جاوید, یہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اکانومی پہ. ینگ نوجوان ہیں, آئی تھنک 45-48 ایئرس کے ہیں, اور اکانومی پہ ہمارے اکثر ٹی وی پہ یہ بات چیت کرتے رہتے ہیں, تبصرہ دیتے رہتے ہیں. یہ ہو گئے. یہ میں نے آپ کو اپنی قومی حکومت کے جو 10 بندے ہیں ان میں سے 6 نام دے دیے. اچھا, یہ ٹینیور ان کا کتنا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں 3 سے 5 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے, جس میں 10 ممبران پہ مشتمل آپ کی ہو وفاقی حکومت, اور 8 ممبران پہ مشتمل ہو آپ کی صوبائی حکومت. اور فضل حسین عوان صاحب, مجھے بہت سے ایسے میرے اپنے جاننے والے فیملی فرینڈس, میرا کاروباری سرکل بھی ہے, سوشل سرکل بھی ہے, ہمارا تعلیمی سرکل بھی ہے, ہمارا ایک فلاحی کاموں کا سرکل بھی ہے. کچھ ایسے نام بھی ہیں جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے, اور وہ اس لیے نہیں کہ میرے دوست ہیں, فیملی فرینڈ نہیں, وہ مجھ پہ کل کو تنقید کر سکیں گے جب میں جو آپ کی قومی حکومت ہے اس میں کوئی غلط کام کرنے لگوں گا. ہمیں ایسے لوگ بھی چاہیے جو ہم پہ سامنے بیٹھ کے ایز پرائم منسٹر, ایز چیف منسٹر, ایز منسٹر تنقید بھی کر سکیں. ہمیں خوش آمدی چاپلوس نہیں چاہیے. انہوں نے تباہ کر دیا عمران خان کو بھی, اور نواز شریف کو بھی, اور شہباز شریف کو بھی, اور زرداری کو بھی. کہاں ہے آج پیپلز پارٹی, کہاں ہے نون لیگ؟ اچھا, آپ نے قومی حکومت کا ایک نقشہ پیش کر دیا, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی آئین میں ترمیم, کوئی قانون سازی کے؟ میرے خیال دیکھیں نا, آپ کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں یہ تو مر جائیں گے, اقتدار نہیں چھوڑیں گے. آپ نے دیکھ لیا سندھ میں سیلاب آیا ہے, اور کیا حال ہے سندھ کا, اور آج پہلی دفعہ نہیں آیا, اور 15 سال سے تو ہیں آپ کے مراد علی شاہ صاحب وہاں چیف منسٹر. تو ان میں تو کوئی شرم اور کوئی غیرت نہیں ہے کہ یہ چھوڑیں گی. اچھا, کیا سپریم کورٹ ایسا کرے گی؟ میرا نہیں خیال کرے گی. میرے خیال میں یہ کام ہمارے ملک کے سپہ سالار کو اس لیے کرنا پڑے گا, اس لیے نہیں کہ میں کوئی آرمی کی پارٹی ہوں یا میں ان کی لائن لے رہا ہوں. مجھے ہمارے سپہ سالار میں جو 2-3 بڑی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز نظر آتی ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 وہ حافظ قرآن ہے. نمبر 2 وہ عربی زبان جانتے, جو میں بھی جانتا ہوں. تو قرآن سے سب سے بڑی بات یہ جو عملی بات ہے, یہ تو ہوگی نا ایک علمی بات, عملی بات یہ ہے کہ پاکستان کے میرا خیال وہ پہلے DGISI تھے کہ انہوں نے شاید 2019 میں جا کے سٹنگ پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ کے گھر کرپشن ہو رہی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کھڑے رہنے لگا دیا, ان کو فارغ کر دیا عمران خان صاحب نے, کورٹ کمانڈر گجرانوالہ لگ گئے, اور اللہ نے ان کو یہ آرمی چیف بنایا, موقع دیا کہ وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کر سکیں. تو اختیار تو ان کے پاس ہے, آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ ان کے, اب لوگ, عوام کیا کہتی ہے؟ عوام کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ ان پارٹیز کو اقتدار میں لائی ہے. فضل صاحب یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی وجہ سے ان کی ریپوٹ خراب نہیں ہو رہی؟ تو کیوں نہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ گنتی کے پاکستان کے اندر کو 30-35 لوگ چنیں جو ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس سے ہوں, نیک نام ہوں, ان کا وہ ٹیسٹڈ ٹرائڈ نہ ہو, معین قریشی نہ ہو, آپ کے مشاہد حسین سید نہ ہوں, عشرت حسین نہ ہوں, یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگ ہیں, ایسے لوگ نہ ہوں. ان کو آپ وفاقی صوبائی حکومتوں میں
موقع دیں ریفارمز کے ایجنڈے کے ساتھ ہمارے تمام نظام میں عدالتی، انتخابی، معاشی، بیوروکریسی، تعلیم، صحت، لوکل گورنمنٹ، آئین پاکستان، اس سب میں وہ ریفارمز کریں جس کے بعد ہمارے یہ قرضوں سے جان چھوٹے، مہنگائی سے جان چھوٹے، بے روزگاری سے جان چھوٹے، سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہوں، سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے۔ اچھا، وہ آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کی کہ انہوں نے عمران خان کو، سٹنگ وزیر اعظم کو جا کے کہا کہ آپ کی اہلیہ اس طرح اس طرح اس طرح۔ اچھا، تو ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے، بلکہ ایسا ہوتا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر بڑے بڑے فیصلے نہیں ہوتے، یہ ناممکن ہے ڈی جی آئی ایس کو بدلتے۔ بہرحال جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی نہ رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، میں تو وہاں نہیں تھا، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے جو کہ باجوہ نے منع کیا عاصم منیر کو تم یہ نہ کرو۔ عاصم منیر نے کہا جی یہ گھر میں کرپشن پرائم منسٹر کر رہا ہے، میرا وہ باس ہے، میں تو ملک کے حق میں ہی کام کرنا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو صحافی ہمیں بتا دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی سورس ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال جب کبھی انکوائری ہوگی تو یہ پتہ چل جائے گا اصل معاملہ کیا تھا۔ سر آپ ایک پوائنٹ اور دیکھ لیں، جو جنرل فیض کے خلاف انکوائری شروع کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ جی، اب کچھ لوگ کہیں گے ان کا تو ان سے مسئلہ تھا، مخاصمت تھی۔ سٹ ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف آج تک ہماری تاریخ میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی انکوائری ہوئی ہے؟ وہ دیکھیں جی، جنرل جاوید اقبال صاحب، جنرل باجوہ نے ان کو عمر قید کی سزا سنا دی، صرف اور صرف اپنی مخالفت کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی کام کیا تھا، سازش کی تھی، تو ان کی سزا ختم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک بات ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے عمر قید کی سزا سنائی اور کرتے کرتے 4 سال ان کی سزا رہ گئی، جو جنرل عاصم منیر نے ختم کر دیا۔ اور جنرل عاصم منیر ایسے شخص تھے جن کو پتہ تھا، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، یہ ڈی جی ایم آئی تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کو کیسے سزا ہوئی ہے۔ جیسے ہی آئے ہیں آرمی چیف بنے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، ان کو رہا کیا، آپ وہ گھر پہ چلے گئے ہیں۔ تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ فوج کے اندر اس طرح سے بھی کام ہوتے ہیں۔ ابھی جنرل فیض حمید کو انہوں نے راندہ درگاہ بنا کے رکھ دیا تھا کہ وہی بڑا آدمی تھا۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اچھا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی حل ہے آج کے بحرانوں کا تو وہ قومی حکومت ہے، اور قومی حکومت ورکنگ اور مڈل کلاس پہ مشتمل لیڈرشپ پہ، ایسی قومی حکومت نہیں جو پہلے بنتی رہی ہیں، یا جو اسٹیٹس کو مشتمل ہوں، یا جو رولنگ ایلیٹ پہ مشتمل ہوں، یا جو اشرافیہ پہ مشتمل ہوں، پھر وہ قومی حکومت برائے نام ہی ہوگی۔ ہم کوئی ریفارمز نہیں کر۔ آپ دیکھیں فضل صاحب، آج اگر ہم کھڑے ہیں 85,000 ارب قرض پہ، ہمارا سالانہ سود 9,500 ارب روپیہ ہے۔ 3 سال بعد جب یہ آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوگا، بھی جو آئی ایم ایف ہمیں قرض دے ہی نہیں رہا، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ آپ چائنا سے رول اوور کرائیں، آپ سعودی سے مزید قرض لیں، آپ یو اے سے رول اوور کرائیں، آپ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، وہ دے بھی دے۔ معاشی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 3 سال بعد آپ کو دوبارہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ خودکشی کے اوپر خودکشی ہوگی۔ اللہ نہ کرے، مجھے جو نظر آتا ہے وہ آگے سوڈان، صومالیہ، مڈل ایسٹ کے ہمارے جو الجزائر، تیونس، لبنان، یہ وہ حالات، مصر، وہ حالات مجھے پاکستان کے آنے والے سالوں میں نظر آتے ہیں اگر آج ہم نے قومی حکومت کا فیصلہ نہ لیا۔ اچھا، قومی حکومت بن گئی، جیسا کہ آپ نے کہا، جنرل عاصم منیر آج کل آرمی چیف ہے، انہوں نے بنا دی، تو ایسی حکومت کی نگرانی کے لیے اسی آرمی چیف کو موجود رہنا چاہیے یا پھر کوئی اور سیٹ اپ ہو؟ دیکھیں، ان کو بھی تو کسی نے دیکھنا ہے، یا پھر وہ سپریم کورٹ۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ بے شک جوڈیشری سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، ان 2 اداروں سے ایسے 2-3 نام لے لیں جن پہ سب کو اتفاق ہو، اور وہ بے شک سپروائز کر لیں کہ کیا مثال کے طور پہ ہمارا جو یہ ایجنڈا ہے ریفارمز کا، کیا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ جنہوں نے 80 سالوں میں اس ملک کو لوٹا ہے کھربھا روپیہ، وہ کوئی بھی ہے، وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ میڈیا کا مالک ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ جرنیل ہے، وہ جج ہے، کوئی بھی ہے، کیا ہماری وہ لوٹی ہوئی کھربوں روپے کی دولت واپس نہیں آنی چاہیے؟ تو ہمیں 2-3 ممبرز اسٹیبلشمنٹ سے، جوڈیشری سے، بے شک وہ ایسے ہوں جس پہ کسی کو اعتراض ہو، وہ بھی مل جائیں گے آپ کو، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں، چاہے وہ حاضر سروس ہوں، وہ سپروائز کریں کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، کیا ریفارمز ہو رہی ہے، کیا آپ کی قومی حکومت میں تو کوئی فراڈ، غبن اور بددیانتی نہیں ہو رہی؟ تو ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بہت ضروری ہے، امپارشل، جو اس کو انشور کرے کہ یہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، قومی حکومت بن گئی 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، انہوں نے اپنا ایجنڈا مکمل کر لیا، کرپشن کا خاتمہ ہو گیا، احتساب ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ الیکشن کروا دیں؟ بالکل کروا دیں،
اگر 3 سال اور پابندی کسی پر نہ ہو جس طرح سے پہلے سیاسی جماعتیں تھیں وہی پابندی کسی پہ نہ ہو، اور پھر وہ جو ریفارمز ہوں گی اس کا اثر ایجنڈا مثال کے طور پہ انتخابی ریفارمز کا کیا ہو. آپ مجھے بتائیں فضل حسین مان صاحب، کیا ایک عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ سوال پھر آپ ٹھیک کیا مڈل کلاس الیکشن لڑ سکتا ہے؟ نہیں. یہاں تو اشرافیہ اور بدماشی الیکشن لڑتے ہیں جو کروڑوں روپے اپنی کیمپین پہ لگاتے ہیں، جن پر بدماش ہیں، جن کے کانٹیکٹس ہیں، جو خاندان درخواں. تو پھر آپ وہ کریں ریفارمز جس میں ایک عام آدمی الیکشن لڑ سکے. یہ ہے مقصد اس ریفارمز کا. یہ مقصد نہیں ہے پھر 3 سال بعد ہم وہیں کھڑے ہوں پھر آپ نے ریفارمز کیا کی، پھر کس لیے بنائی قومی حکومت، پھر چلتے رہے نہیں. اچھا، یہ قومی حکومت کے اوپر ہم نے کوئی تھوڑی سی بات کر لی، اب اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیے کہ کیا پیش رفت ہے. یہ آخری سوال ہے. جی اللہ کا شکر ہے سر، میں نے جس طرح پہلے آپ کو عرض کیا کہ 2.5 سال پہلے ہماری پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوئی، اور یہ بہت لمبا اور بڑا کٹھن سفر ہے. شکر اللہ کا رجسٹرڈ بھی ہوئی، ہم نے دفتر بھی اس کا کھول دیا گرین ٹاؤن میں. میں پچھلے 2.5 سال سے روز اتوار کے علاوہ 5 گھنٹے وہیں ہوتا ہوں، اپنے حلقے میں کام کرتا ہوں. وہاں ہم لوگوں کو نظامی صاحب کے کہنے پہ ہی آٹا، گھی اور تیل سبسیڈائز قیمت پہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں جو وہاں کے ووٹرز ہیں اس حلقے کے. اپنا پیغام بھی دے رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں. یہ ایک لمبا سفر ہے. حالیہ الیکشن میں نے بتایا آپ کو، میں نے ایم پی اے کا اسی حلقے سے کنٹیسٹ کیا. مجھے بہت زیادہ ووٹ نہیں پڑے، لیکن ایک لوگوں کو پتہ لگا، ہمارا ایک نام بنا. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سسٹم کے اندر رہ کے بھی اپنی ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں. میں مختلف شہروں کا، مختلف صوبوں کا دورہ بھی کرتا رہتا ہوں. ٹیم بلڈنگ بھی جاری ہے، سوشل میڈیا پہ ہمارا پیغام بھی جاری ہے. آپ جیسے دوست ہمیں بلا کے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی جاری ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارا عوامی فلاحی پارٹی کا کام روزانہ کی بنیاد پہ جاری ہے. ہم اس سے مطمئن ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمیں اللہ نے ہمت دی. ہم مڈل کلاس سے ہیں، روزی بھی کمانی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ساتھ ہم خدمت کے مشن سے سیاست بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، مہربانی.